السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ فیض احمد فیض کی غزل ہے۔ فیض احمد فیض 1910 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، عربی اور انگریزی میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ فوج میں ملازمت اختیار کی۔ بہترین شاعری اور انسان دوست خیالات پر انہیں لینن ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ 1984 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ پیکر تراشی، تصویر کشی اور جمالیات کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں رومان اور حقیقت کا حسین امتزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے ہم ان کی غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم اور تشریح سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، ست شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ مفہوم اور تشریح کرنے سے پہلے میں مشکل الفاظ کے معنی بتانا چاہوں گی۔ کب لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کس وقت۔ یاد کا معنی ہے خیال، یاداشت۔ ساتھ، ہمراہی، رفاقت۔ ست شکر سے مراد ہے بہت زیادہ شکر۔ ہجر، جدائی، مفارقت۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو شعر ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عاشق ہر وقت محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ عاشق ہر وقت محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا محاورہ ہے اور یہ پکی دوستی اور بہترین تعلقات کو کہتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، کیا ہوا کہ میں تجھ سے دور ہوں؟ کیا ہوا کہ میں تجھ سے دور ہوں؟ دوری کے باوجود تم میرے دل و جان میں رہتے ہو۔ میں نے کبھی تمہیں فراموش نہیں کیا، ہمیشہ تم سے دیانتدارانہ وابستگی کا ثبوت دیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم فیض کی غزل کا یہ مطلع اس کو سمجھیں تو اس میں ہمیں ایک سچے چاہنے والے کے دل کا حال جو ہے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر عاشق کے دل و دماغ میں محبوب کا خیال اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ ہر وقت تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے محبوب سے دوری کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی وہ محبوب سے دور رہ کر بھی اس کا دیدار کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں ہجر کی تکلیف دہ راتیں نہیں رہیں۔ الغرض شاعر نے اس لیے شکر کا اظہار کیا ہے کہ اب اس کی زندگی میں محبوب سے دوری کی وہ گھڑیاں نہیں رہیں، کیونکہ وہ محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ جب چاہیں تصور کی آنکھ سے محبوب کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ عاشق کو ظاہری طور پر تو محبوب کی قربت نصیب نہیں ہوتی، مگر وہ محبت کے اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں محبوب کی حسین صورت بس جاتی ہے۔ پھر وہ ہر گھڑی محبوب کا دیدار کرتا ہے، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ محبوب
جو ہے اس کے دل میں محبوب کے دل میں اس کے دل میں محبوب کی یاد نہ ہو. یعنی یہ محبت کی انتہا ہے کہ عاشق کو ظاہری طور پر تو محبوب کی قربت نصیب نہیں ہوتی، مگر وہ محبت کے اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں محبوب کی حسین صورت بس جاتی ہے. کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اسی طرح سے ایک اور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو شاعر کہتے ہیں کہ اب مجھے تنہائی کا جان لیوا احساس نہیں ستاتا، اب دوری کا احساس مٹ گیا ہے، اور اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہوگا. یاد رہے کہ فیض کی جو مجموعی شاعری ہے اور اس غزل کا جو مجموعی تاثر ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ محبوب سے مراد وطن ہے. شاعر وطن کا متوالا ہے، وہ وطن کو اپنا محبوب تصور کرتا ہے. فیض کی زیادہ تر زندگی وطن سے دور جلا وطنی میں گزر گئی اور وہ باہر رہ کر اپنے وطن کے لیے تڑپتے رہے. آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے یہ کچھ ریلیٹڈ اشعار آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگلے شعر کی طرف آئیے. کہتے مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جا دے آئیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جا دے آئیں، دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. مشکل معنی اس کا دیکھیں، مشکل کا معنی ہے دشوار، کٹھن، سخت. حالات حالت کی جمع، مراد واقعات. کوچائے جانا محبوب کا کوچا، یہاں پر مراد کیا ہے؟ وطن، وطن عزیز. مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ محب الوطن ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. محب الوطن ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اگر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے محبت کرنے والو، تم اپنی محبوب کی گلی میں جانا چاہتے ہو لیکن ساتھ یہ بھی شکوہ کرتے ہو کہ وہاں جانے پر پابندی ہے. اگر ہم عزیز طلبہ اس شعر کو دیکھیں تو فیض احمد فیض کا جو یہ کلام ہے، اس میں اس شعر کے دو طرح کے معنی جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اے محبت کرنے والو، تم اپنے محبوب کی گلی میں جانا چاہتے ہو لیکن ساتھ میں یہ بھی شکوہ کرتے ہو کہ وہاں جانے پر پابندی لگائی گئی ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں کے حالات بہت مشکل ہیں. میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر حالات کتنے مشکل ہوں گے، کب تک مشکل ہوں گے. کیا دل و جان کی قربانی دے کر بھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عزیز طلبہ، قربانی کا جذبہ راہ کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنے محبوب کی خاطر قیامت ہی سر پر کیوں نہ ٹوٹے، انسان جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. قربانی کا جذبہ اور ثابت قدمی انسان کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو، اگر انسان ثابت قدم نہ رہے تو پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں. عشق کی راہ میں موجود ہر قدم پر انسان کو
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुसीबतों को सहना पड़ता है। ये कदम कदम बलाए सवादे कुए जाना, ये कदम कदम बलाएं सवादे कुए जाना, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। इसलिए शायर कहते हैं कि अपना सब कुछ कूचे जाना में कुर्बान करके अपने इश्क को अमर कर लो। अपनी जान का नजराना दे देना ही अपने इश्क से वाबस्तगी और कामयाबी की दलील है। अजीज़ तलबा व तालिबात, हमने ज़िक्र किया कि फैज़ अहमद फैज़ के कलाम में हमें दो तरह के इश्क मिलते हैं, एक महबूब के साथ और दूसरा वतन से इश्क। ये उनकी शायरी का खासा है। उन्होंने वतन को भी महबूब बनाकर पेश किया है। वो कहते हैं कि जब वतन पर मुश्किल वक्त आया, हुकूमत की बागडोर जालिम हुक्मरानों के हाथों में हो, हर जानिब जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर दौरा हो, तो ऐसे हालात में तमाम मुहिब्बुल वतनों को मुल्क से अमली मोहब्बत का सबूत पेश करना चाहिए। उन्हें अपनी जान और माल के नजराने पेश करके वतन की खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़ और बका को यकीनी बनाना चाहिए। एक ही झटके से कलाई मोड़ दे, एक ही झटके से कलाई मोड़ दे, ए मुजाहिद साम्राज्य उंगलियों को तोड़ दे। ये जो शेर है, इसमें शायर हमें ये बता रहे हैं कि वतन के लिए जान का नजराना पेश करना है, जबकि यहाँ पर कूचे जाना से मुराद वतन है। फैज़ कहते हैं कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, जब वतन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करो, यानी अमली तौर पर इसके लिए कुछ करके दिखाओ। वतन की खातिर अपनी जान और माल की कुर्बानी पेश करो, क्योंकि जब वतन जान और माल की कुर्बानी मांगता है तो उससे इश्क करने वाले किसी भी तरह की कुर्बानी से दरेग नहीं करते। वो हर तरह के हालात में साबित कदम रहते हैं और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करते हुए बिल्कुल खौफज़दा नहीं होते। अजीज़ तलबा व तालिबात, फैज़ की गज़ल ने रूमान से हकीकत की तरफ सफ़र किया। उनके अशार में गम ज़ात, गम कायनात, गम जाना, गम दौरा, इंसान दोस्ती और जुल्म जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज पाया जाता है। अगरचे उन्होंने गज़ल में नित नए तजुर्बात किए, मगर उन्होंने गज़ल का जो नाजुक आबगीना है उसे किसी तौर पर भी मजरूह नहीं होने दिया। वो जालिम साम्राज्य के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, कई दफ़ा जेल भी गए, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को सामने रखा। लिहाजा हम अपने मकसद को तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर जज्बा कुर्बानी हो, तो तभी हम जो है वो अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। वतन चमकते हुए पत्थरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए पत्थरों का नाम नहीं, ये तेरी रूह तेरे जिस्म से इबारत है। आइए अगले शेर की तरफ चलते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। धज मायनी इसके नोट कीजिए, अंदाज, रविश, तर्ज। शान, अंदाज, अजमत, सलामत, मौजूद रहना, जिंदा रहना, जान, जिंदगी, हयात, आनी जानी, यानी इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, फ़ानी है। इसका मफ़हूम देखिए, वतन की खातिर कुर्बानी देने वाले को हमेशा याद रखा जाता है,
وطن کی خاطر قربانی دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، فیض کا یہ شعر سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کو ادبی اور عوامی حلقوں میں خوب پذیرائی بھی ملی۔ یہ شعر فیض کی وطن سے محبت کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے اور خود فیض کی زندگی کی تفسیر بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب موت کا لمحہ آتا ہے تو وہ قابل دید ہوتا ہے۔ کہ کون کس انداز سے موت کو گلے لگاتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے، اس کے ذہن میں خوف اور وسوسے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بڑی بہادری سے تختہ دار کو چوم کر آگے بڑھتے ہیں، پھر موت کو گلے لگانے کا یہی انداز لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ تو موت تو آنی ہے، یہ زندگی تو چلی جانی ہے، لیکن جس انداز سے زندگی موت کی طرف بڑھتی ہے وہ انداز قابل دید ہوتا ہے۔ موت کا خوف ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو اپنے نظریہ حیات اور نصب العین کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے اصولوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، ہر مشکل میں ڈٹ جاتے ہیں، خودداری سے جیتے ہیں اور باوقار موت مرتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ بڑے وقار سے اس نے گلے لگائی سلیب، بڑے وقار سے اس نے گلے لگائی سلیب، بلا کا حوصلہ ایک مرد بے گناہ میں تھا۔ اور جو لوگ اس طرح کسی عظیم مقصد کی خاطر جان کا نذرانہ دیتے ہیں وہ مر کر امر ہو جاتے ہیں، زمانہ انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ صداقتوں کی صلیبوں پہ جو ہوئے روشن، صداقتوں کی صلیبوں پہ جو ہوئے روشن، وہ زندہ ہیں، وہ امر ہیں، وہ مر نہیں سکتے۔ فیض نے بڑی خوددار زندگی گزاری ہے، کبھی کسی ظالم جابر حکمران کے آگے سر نہیں جھکایا، ان کو خریدنے، ان کو ڈرانے، ان کو دبانے کی کوششیں کی گئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اصولوں کا بھرم قائم رکھا، اصولوں کا پاسدار بن کر جیے اور اصولوں کا پاسدار بن کر رخصت ہوئے۔ کرو کج جبیں پر سرے کفن میرے قاتلوں کا گما نہ ہو، کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا باغ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ میرے جو قاتل ہیں وہ کہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میرا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت کے بعد بھی میری وہی شان و شوکت برقرار رہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ میدان وفا، وفا کا میدان مراد محبت کا میدان، دربار شاہی عدالت محل، نام و نسب شجرہ نسب حسب نسب، پوچھ دریافت کرنا، عاشق چاہنے والا، محبت کرنے والا، عشق محبت پیار چاہ، ذات شخصیت عزت قوم مراد ملکیت۔ عشق میں نسب اور نام کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں معیار صرف وفا ہوتی ہے۔ زمانے کا دستور ہے کہ لوگوں کو ان کا حسب نسب قوم قبیلہ دیکھ کر کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو عزت دی جاتی ہے، انہیں افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر وفا کے میدان کو دیکھیں تو اس میں نام و نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔
اعلیٰ اور ادنا خاندان کا سوال نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا وفاشار ہے، کس میں کتنی وفاداری ہے۔ یہاں ہر وہ شخص عاشق کہلاتا ہے جس میں وفا نبھانے کی خوبی پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ عشق کسی کی ذات نہیں ہے اور عاشق کسی کا نام نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی عشق کرنے کے لیے اعلیٰ نسل کا ہونا ضروری نہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں حسب نسب کی بنیاد پر لوگوں کو قدر و منزلت دی جاتی ہے، مگر وفا کے میدان میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کسی کو پرکھنے کا پیمانہ جدا ہے۔ عشق انسان اگر اللہ سے کرتا ہے، انسان سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، وطن سے کرتا ہے، جس میں وفا نبھانے کی خوبی زیادہ ہوگی وہ سچا عاشق کہلائے گا۔ الغرض جس شخص میں محبت کرنے کا جذبہ ہو، وفا نبھانے کی خوبی ہو، قربانی دینے کا حوصلہ ہو، تو وہ چاہے کسی بھی خاندان کا ہو وہ عاشق کہلاتا ہے، کیونکہ عشق میں ذات پات کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی شخص وفا شعار ہو سکتا ہے، اس میں قوم قبیلے کی کوئی پابندی نہیں۔ وفا شعاری میں، میدان وفا میں نیک نیتی کو دیکھا جاتا ہے، خلوص کو دیکھا جاتا ہے، قربانی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے عزیز طلباء و طالبات کہ جس طرح وطن پر جان نچھاور کرنے والا اعلیٰ سیاسی خاندان سے بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گمنام بھی، اور اسی طرح محب وطن کوئی وزیر اعظم اور گورنر بھی ہو سکتا ہے، کیپٹن کرنل شیر خان بھی ہو سکتا ہے، حوالدار لالک جان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وطن سے محبت کی جو تاریخ ہے وہ کوئی بھی رقم کر سکتا ہے، کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، عشق ذات پات نہیں بلکہ سچی وفاداری اور جان نثاری کا نام ہے۔ اس طرح مجنون کی شہرت اس کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے جذبہ وفاداری اور جان نثاری کے باعث ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ آئیے ہم اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ عشق میں نفع اور نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی، عشق میں نفع اور نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ فیض احمد فیض اس شعر میں کہتے ہیں کہ عشق چونکہ خالص اور سچا جذبہ ہے، عشق کی بازی میں جیت اور ہار کو ایک ہی جیسا مقام دیا جاتا ہے، کیونکہ عشق ایک انمول جذبہ ہے، اس میں نفع اور نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا ہی کہنے، اور اس کے برعکس ناکامی کی صورت میں بھی انسان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، یعنی راہ عشق میں جیت اور ہار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جب کوئی سچا عاشق محبوب کو حاصل کرنے کی جستجو میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے تو پھر اسے وصال یار نصیب ہو یا فراق محبوب اس کا مقدر بنے، دونوں صورتوں میں اس کی داستان عشق امر ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب کوئی محب الوطن اپنا تن من دھن اپنی دھرتی پر قربان کر دے وطن کی بقا کی خاطر، خوشحالی کی خاطر یا تعمیر و ترقی کی خاطر، تو پھر اس کی جو قربانی ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ وطن کی خاطر کوئی نمایاں کام سر انجام دے یا اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فیض احمد فیض یہی کہتے ہیں کہ عشق چونکہ خالص اور سچا جذبہ ہے، اس میں عاشق اپنے سود و زیاں کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے عشق کی بازی جیتنے کے لیے شرط لگا دو، شرط آسان ہو یا مشکل کوئی بات نہیں، بس شرط پہ شرط لگاتے جاؤ، چاہے جان کی بازی لگانے والی شرط ہی کیوں نہ ہو۔
عشق ایک ایسا کھیل ہے کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، تعریف ہی تعریف ہوگی، سب کہیں گے، سب تعریف کریں گے، لیکن اگر ہار گئے تب بھی عشق کی ہار نہیں ہوتی۔ عشق میں ہار بھی عاشق کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہار جیت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ سچے عاشق نتائج کی پرواہ نہیں کرتے، بس بازی جو ہے وہ لگاتے جاتے ہیں۔ عشق میں ہار جیت گھاٹا منافع کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بازی عشق کی پوچھ نہ بات، بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے ہار کی ہار۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، پروین شاکر کہتی ہیں اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ شکریہ، اللہ حافظ۔